السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ عزیز طلبہ، استقبال ہے آپ کا فقہ کے درس میں، اور یہ فقہ کا دوسرا درس ہے۔ کل بات ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کتاب الزکوٰۃ میں مؤلف کتاب نے زکوٰۃ کی لغوی تعریف کرتے ہوئے یہ بتایا کہ زکوٰۃ لغت میں یہ انما اضافے اور بڑھوتری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ التطہیر پاکی یا پاک کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر مؤلف نے یہ بتایا تھا کہ شریعت نے لفظ زکوٰۃ استعمال کرنے میں ان دونوں معانی کا اعتبار کیا ہے، اضافے کا بھی اعتبار کیا ہے لفظ زکوٰۃ میں، اور پاکی کا بھی اعتبار کیا ہے۔ اضافے کا اعتبار کس طرح کیا، اس کی 3 توجیحات جو ہیں وہ مؤلف نے بتائی تھی، جن کی تشریح کل کی گئی۔ پاکی کا اعتبار کس طرح کیا ہے اس کا ذکر آج کر رہے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کو استعمال کرنے میں شریعت نے اس کے جو مشہور دو لغوی معنی ہیں، اضافہ اور پاکی، ان دونوں کا اعتبار کیا ہے۔ تو اضافے کا اعتبار کس طرح کیا یہ کل بیان ہوا، پاکی کا اعتبار کس طرح کیا ہے یہ آج بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وَأَمَّا الثَّانِي، اور رہا دوسرا معنی، یعنی شریعت نے زکوٰۃ کے معنی لفظ میں دونوں معنوں کا اعتبار کیا ہے، اضافے کا بھی اور پاکی کا بھی۔ تو جو دوسرا معنی ہے پاکی کا اعتبار وہ کس طرح کیا، وَأَمَّا الثَّانِي، اور رہا دوسرا معنی کا اعتبار، فَلِأَنَّهَا طُهْرَةُ النَّفْسِ مِنْ رِيَةِ الْبُخْلِ وَطُهْرَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ، تو وہ اس طرح ہے کہ بے شک یہ یعنی زکوٰۃ طہورۃ النفس من رذیۃ البخل، کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ نفس کے لیے پاکی ہے، کس سے، بخل کی بری عادت سے، یعنی نفس کو بخل کی بری عادت سے، کنجوسی کی بری عادت سے پاک کرتی ہے زکوٰۃ، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا گیا۔ وطہرۃ من الذنوب، اور انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ تو کیا فرمایا یہاں پر، زکوٰۃ میں پاکی کے معنی کا اعتبار کس طرح کیا گیا، فَلِأَنَّهَا طُهْرَةُ النَّفْسِ مِنْ رَذِيَةِ الْبُخْلِ، کہ بے شک یہ زکوٰۃ جو ہے یہ نفس کو بخل اور کنجوسی کی بری عادت سے پاک کرتی ہے۔ یا کس طرح پاک کرتی ہے یہ، کہ ظاہر ہے کہ بخیل آدمی، کنجوس آدمی جو ہے یہ زکوٰۃ اس کے لیے دینا بڑا مشکل ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، جو اس پر واجب ہے، جو حق اس کو ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنجوس نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا انسان کو کنجوسی کی بری عادت سے پاک کرتا ہے، اور اس کو کنجوسی کی بری عادت سے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ وطہرۃ من الذنوب، اور اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے انسان کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسے ابھی آگے زکوٰۃ کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث آ رہی ہیں، وہاں پر یہ حدیثیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ وفی الاصطلاحی، تو یہ تو لفظ زکوٰۃ کا لغوی معنی بتایا گیا، اور لغوی معنی میں جو 2 مشہور معنی ہیں، ایک اضافہ بڑھوتری اور ایک پاکی، ان دونوں کا اعتبار شریعت نے کیا ہے، کس طرح کیا ہے اس کو مؤلف نے بتایا، ہم نے اس کی تشریح کی۔ اب دیکھیں یہ اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں، وفی الاصطلاح ہی عبارۃ عن ایجاب طائفۃ من المال فی مال مخصوص لمالک مخصوص، کہہ رہے ہیں کہ اصطلاح میں زکوٰۃ عبارت ہے ایک مخصوص مالک کے مخصوص مال میں مال کے ایک حصے کو واجب کرنے سے۔ پھر سے دیکھ لیں، اصطلاح میں زکوٰۃ عبارت ہے ایک مخصوص مالک کے مخصوص مال میں مال کے ایک حصے کو واجب کرنے سے۔ مخصوص مالک کیسا، ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ہر آدمی پر جو ہے وہ فرض نہیں ہے، کس پر فرض ہے، اس پر جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، اور اس پر حولان حول ہو گیا ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہر آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ جو واجب ہو رہی ہے ایک مخصوص، ایک خاص طرح کے مال کے مالک پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ کس پر واجب ہو رہی ہے، کہ وہ آدمی
جو نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو. ہر آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جو نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو. اب مختلف چیزوں کا نصاب مختلف ہے، جس کی توضیح آگے آ رہی ہے، اس کو بھی یہاں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتے. ابھی آپ تعریف دیکھیں کہ مخصوص مالک کیا، یعنی جو مخصوص مالک اس لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ ہر آدمی پر تو واجب نہیں ہے، اسی پر واجب ہے جو جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو اور اس پر حولان حول گزر چکا ہو. ایسے ہی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اور ہر آدمی پر واجب نہیں، لہذا مالک مخصوص کہا گیا. اور مال مخصوص کہا گیا اس لیے کہ ہر مال میں زکوٰۃ ہے نہیں، چند مخصوص مالوں میں زکوٰۃ ہے، جیسے کھیتی ہے، مویشی ہیں، یا آپ کے اندر روپے پیسے ہیں. تو یہ جن اموال پر زکوٰۃ ہے شریعت نے ان کا ذکر کر دیا ہے، اس کا بھی ذکر چونکہ آگے آ رہا ہے، لہذا ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے کہ کون کون سے مال ہیں. تو ہر مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، چند خاص طرح کے مالوں پر زکوٰۃ ہے، اس لیے جو ہے مال مخصوص کہا گیا، تعریف میں استعمال کیا گیا. اور مالک مخصوص کے مال مخصوص میں سب مال نہیں نکالنا، ایک مال کا ایک متعین حصہ نکالنا ہے، 2.5% وغیرہ، یا جو الگ الگ چیزوں میں الگ الگ نصاب بیان کیا گیا اس کے حساب سے. تو ایک کیا کہتے ہیں متعین حصہ نکالنا ہے. تو اسی لیے مؤلف نے تعریف کی کہ زکوٰۃ جو ہے یہ شریعت میں عبارت ہے ایک خاص مخصوص مالک کے مخصوص مال میں مال کے ایک حصے کو واجب کرنے سے. تو چونکہ سارا مال زکوٰۃ میں نکالنا نہیں ہے، مال کا ایک حصہ نکالنا ہے، کہیں 2.5% ہے، کہیں اگر اونٹ ہے تو اس میں الگ ہے، الگ الگ کیا کہتے ہیں نکالنے کی تفصیل ہے. بکریوں میں الگ تفصیل ہے، گایوں میں الگ تفصیل ہے، کھیتی میں کس قدر نکالا جائے گا اس کی الگ تفصیل ہے. عشر نکالا جائے کہ اس سے 10واں حصہ نکالا جائے کہ 20واں حصہ نکالا جائے، یہ تمام تفصیلات بہرحال آگے آ رہی ہیں. تو مال کا ایک حصہ جو ہے واجب کیا گیا ہے، اسی لیے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ عبارت ہے کس سے، مخصوص مالک کے مخصوص مال میں مال کے ایک حصے کو واجب کرنے سے. یہ مؤلف نے تعریف فرمائی، یہ بہت بہتر تعریف ہے، اچھی تعریف ہے زکوٰۃ کی، اور اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جامع تعریف محسوس ہوتی ہے یہ زکوٰۃ کی. بعض دیگر علماء نے بھی زکوٰۃ کی تعریفات کی ہیں، ان کو بھی ہم نے آپ کو لکھ کر کے دے دیا ہے. ایک تعریف جو ہے وہ المعجم الوسیط کے حوالے سے ہم نے آپ کو لکھ کر کے دی ہے. اس میں جو زکوٰۃ کی تعریف کی گئی ہے وہ بھی اچھی تعریف ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الشرح الممتع میں جو تعریف کی ہے وہ تعریف مناسب فرماتے ہیں کہ ہی تعبد للہ تعالی باخراج جزء واجب شرعا فی مال معین لطائفۃ اور جہت مخصوصہ. کیا فرمایا انہوں نے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دینا کس طرح کر کے، بے اخراج جزء واجب شرعا، شرعی طور پر واجب حصے کو نکال کر، فی مال معین، ایک معین قسم کے مال میں شرعی طور پر واجب حصے کو نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. کدھر نکال کر، لطائفۃ اور جہت مخصوصہ، خاص گروہ کی جانب. یعنی آپ کیا کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ایک مخصوص معین مال متعینہ یا معین مال کے ایک خاص حصے کو جو شرعاً واجب ہے اس کو آپ مخصوص لوگوں کو نکال کر کے دیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے. یہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو اس کو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. بہرحال یہ تعریف بھی جو مؤلف نے ذکر کی ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک اچھی تعریف ہے، اور حضرت علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے وہ بھی تعریف جو ہے وہ مناسب ہے. آپ تمام تعریفات کو یاد کر لیں، اور جو مؤلف نے ذکر کی ہے خاص طور سے اس کو یاد کر لیں. اب دیکھیں ابو بکر ابن العربی کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے ایک دوسری تعریف بھی ذکر کی ہے زکوٰۃ کی، اسے آپ دیکھیں. فرمایا قال ابو بکر ابن العربی، ابو بکر ابن عربی کہتے ہیں تطلق الزکوٰۃ علی الصدقۃ الواجبۃ والمندوبۃ والنفقۃ والعفو والحق، کہ لفظ زکوٰۃ جو ہے یہ واجبی صدقہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تطلق الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا اطلاق کیا جاتا ہے واجبی صدقے پر، والمندوبہ اور نفل صدقے پر،
والنفقتی اور جو خرچ کیا جاتا ہے اس پر بھی، والعفوی اور جو ضرورت سے زائد مال ہے جس کو آپ خرچ کر دیں اس پر بھی، والحق اور واجبی حق پر بھی جو ہے یہ لفظ زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ابو بکر ابن العربی نے لفظ زکوٰۃ کا اطلاق جو ہے وہ کن کن چیزوں پر ہوتا ہے شرعاً ان کو بتایا کہ لفظ زکوٰۃ کا استعمال جو ہے یہ واجبی صدقے کے لیے بھی ہوتا ہے، نفلی صدقے کے لیے بھی ہوتا ہے، یا آپ جو خرچ کر رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب پر اس پر بھی ہوتا ہے، والعفو اور جو ضرورت سے زائد چیزیں جو آپ دے دیتے ہیں ان پر بھی ہوتا ہے، اور جو حق معلوم ہے کسی غریب وغیرہ کا آپ کے ذمے یا کسی کا حق ہے آپ کے ذمے اس پر بھی لفظ زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔ وتعریف فی الشرع، شریعت میں اس کی تعریف کیا ہے؟ اعطاء جزء من النصاب الی فقیر ونحوہ، نصاب کے ایک حصے کو کسی فقیر یا اس جیسے کسی اور کو، اس جیسے کسی اور سے مطلب وہ لوگ جن کا ذکر جو ہے وہ آیت زکوٰۃ میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ تو اعطاء جزء من النصاب الی فقیر ونحوہ، نصاب کے ایک حصے کو فقیر یا اس جیسے کسی اور کو دینا، کسی اور سے مراد وہ لوگ جن کا ذکر مصارف زکوٰۃ کو بیان کرنے والی آیت میں کیا گیا ہے، غیر متصف بمانع شرعی، جو کہ کسی مانع شرعی سے متصف نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے کافر ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بھلے وہ غریب ہے لیکن چونکہ وہ کافر ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے پاس مانع شرعی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی کافر ہے تو آپ اگر وہ غریب ہے تو آپ اس کو ایک عام صدقات میں سے، نفلی صدقات میں سے آپ اسے کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات زکوٰۃ کے سلسلے میں ہو رہی ہے تو زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمین کا حق ہے۔ تو آپ جو ہے اگر کوئی آدمی غریب ہے تو اب آپ کیا کہا گیا کہ زکوٰۃ آپ فقیر کو دیں، تو فقیر کو آپ زکوٰۃ دیں گے، لیکن اگر فقیر میں کوئی مانع ہو جائے، مانع کیا ہے کہ مان لیجئے کہ وہ کافر ہے، تو اب وہ کافر فقیر ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کافر فقیر کو عام نفلی صدقات سے دے سکتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ ہے یہ مسلمانوں کا حق ہے تو آپ مسلمان فقیر کو دیں گے۔ تو فقیر کو دینا یا جیسے کسی دوسرے آدمی کو دینا جس میں مانع شرعی نہ پایا جائے، غیر متصف بمانع شرعی، جو مانع شرعی سے متصف نہ ہو، یعنی وہ فقیر ہو تو اس میں مانع شرعی نہ ہو، یا وہ ابن سبیل ہو تو اس میں مانع شرعی نہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور جو کیا کہتے ہیں مصرف بتایا گیا ہے زکوٰۃ کا، اس میں آپ زکوٰۃ کا کے نصاب کا کوئی حصہ دیں، جو آپ پر جتنا حصہ واجب ہے زکوٰۃ کا اس میں سے ایک حصہ آپ فقیر کو دیں، یا کسی اور کو جس کا ذکر مصارف زکوٰۃ کی آیت میں کیا گیا ہے اس کو دیں، مقروض ہے، ابن سبیل وغیرہ، مسافر ہیں، یا عاملین علیہا ہیں، یا مان لیجئے کہ یہ قیدی وغیرہ ہیں، غلام ہیں، تو یہ تمام لوگ جن کا ذکر مصارف زکوٰۃ میں ہے، ان میں سے کسی کو، فقیر کو یا ان میں سے کسی کو جن کا ذکر مصارف زکوٰۃ میں کیا گیا، ان میں سے کسی کو نصاب کا ایک حصہ دینا، غیر متصف بمانع شرعی کی شکل میں، جبکہ وہ مانع شرعی سے متصف نہ ہو، یمنع من الصرف الیہ، جو مانع شرعی اس کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کرنے سے روکتا ہو۔ تو ایسا مانع شرعی سے اگر وہ متصف نہیں ہے، جو مانع شرعی اس پر زکوٰۃ خرچ کرنے سے روکتا ہو، اگر ایسے مانع شرعی سے متصف نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ مصارف زکوٰۃ میں بیان کردہ آیت میں جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں ان میں جو ہے وہ شامل ہو، تو اس کو آپ زکوٰۃ دیں اور بقیہ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ فرمایا اعطاء جزء من النصاب الی فقیر ونحوہ، نصاب کا ایک حصہ فقیر یا اس جیسے کسی دوسرے آدمی کو دینا جو مصارف زکوٰۃ میں شامل ہے، غیر متصف بمانع شرعی، جو کہ کسی ایسے مانع شرعی سے متصف نہ ہو، یمنع من الصرف الیہ، جو اس پر زکوٰۃ خرچ کرنے سے روکتا ہو۔ تو یہ ہو گئی ابو بکر بن العربی کی تعریف زکوٰۃ کی۔ اب دیکھیں ثانیاً دوسری بات جو ہے اس باب میں، پہلے باب میں، الزکوٰۃ رکن ثالث من الارکان التی بنی الاسلام علیہا، زکوٰۃ جو ہے یہ تیسرا رکن ہے ان ارکان میں سے جن پر اسلام کی
نے بنیاد رکھی ہے یا اسلام کی بنیاد ہے، جن چیزوں پر، ان چیزوں میں سے، ان ارکان میں سے یہ تیسرا رکن ہے۔ 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام والا خمسن، مشہور بات ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو 5 بنیادیں ہیں یا 5 ارکان ہیں، تو 5 ارکانوں میں سے یہ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ پہلا توحید، دوسرا نماز الصلاۃ، اور تیسرا زکوٰۃ۔ کہہ رہے ہیں قرنت الصلاۃ بالزکوٰۃ فی مواطن کثیرہ، کہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پر کیا کیا گیا؟ نماز کے ساتھ، جب نماز کا حکم دیا گیا تو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ کئی جگہ، بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ جوڑ کر کے بیان کیا گیا ہے نماز کے ساتھ۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا قول، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ آپ نماز پڑھیں، قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دیں۔ یہاں بھی زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا گیا۔ حدیث میں نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا زکوٰۃ کا، اور اس کے ضروری ہونے کو بیان کیا گیا۔ دیکھیں حدیث، ان ابن عباس ان معاذ قال، ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت معاذ نے فرمایا، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا، انک تاتی قوم من اہل الکتاب، بے شک تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو تو تم انہیں دعوت دینا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کی۔ انہیں فدعوہم، انہیں بلانا، الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی طرف کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْ مَتَعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لیں، فَعَلِمْهُمْ، تو آپ انہیں بتانا، ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ فَإِنْ مَتَعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتانا، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ واجب کی ہے، فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، جو لی جائے گی ان کے مالداروں سے اور ان کے غریبوں پر لوٹا دی جائے گی۔ تو یہاں نماز کی فرضیت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے تیسرا رکن ہے، جیسے فرمایا گیا بنی الاسلام والا خمسن، تو اس میں نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ مشہور روایت ہے، اس لیے ہم اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اور یہاں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر نماز کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اتنا ہی، پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔